اشفاق بھائی، اس جہان رنگ و بو میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو خود تاریخ لکھتی ہے۔ آج ہم جن کی عادات و اطوار کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس عہد کی تاریخ ساز شخصیت ہے۔ ان کی عادات و اطوار کی کیا بات کی جائے، قدرت نے جو ان کو دیا ہے نا، بڑی فیاضی سے عطا فرمایا ہے۔ لوگ شریعت کے جزیے کتابوں میں تلاشتے ہیں، ہم نے شریعت کے جزیات ان کی ذات میں پنہا دیکھے ہیں۔ گویا یوں لگتا ہے کہ ان کی ذات سنت نبویہ کی سمٹی ہوئی کتاب ہے۔ لوگ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے لاکھوں جتن کرتے ہیں، لیکن یہاں یوں لگتا ہے کہ طبعی طور پر ہی ہر ادا جو ہے وہ موافی کے شرح ہے۔ ہر قول دین و سنت کا آئینہ دار ہے، یہ جذبہ خیر خواہی سے سرشار۔ ان کی نشست و برخاست ہو یا عمل و کردار، قول و قرار ہو یا رفتار و گفتار، الغرض بستامی خصائل، جنیدی شمائل اور رومی سوچ کا مظہر، آج کے دور میں جسے دیکھنا ہو وہ الیاس قادری کی ذات کی طرف نگاہ ڈال سکتا ہے۔ اور یاد رہے، ذکر و فکر، صبر و شکر، ضبط و تحمل، اثار و توکل، تسلیم و رضا، خدمت و طاعت، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، عز و انکساری، احتیاط اور صدق و صفا سمیت کون سی ایسی خوبی ہے جو الیاس قادری کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے؟ آج بھی چشم فلک اس بات پر شاہد ہے کہ آپ کی ذات مصدر الحسنات، منبع الفیضان اور مرجع الخلائق ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا، پھر خود بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے ہیں۔ اشفاق بھائی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مقتدر علماء کرام اور ذی وجاہت مشائخ اعظام ان کے جلوہ کے گرد پروانہ وار پھرتے ہیں۔ یہ خواص کی کیفیت ہے، جبکہ عوام کے ہجوم عاشقاں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو کتنی آنکھیں ہیں جو ان کے دیدار سے سیراب نہیں ہو پاتی، کتنے قلوب ہیں جو ان کی عقیدت سے شکیب آشنا نہیں ہو پاتے۔ زائرین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جلوہ جان آنا، دل دیتا ہوں نظر آنا کہہ کر قدموں پر لوٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کی طرز گفتگو میں نزہتوں اور نکھتوں کا ایسا سویرا ہوتا ہے جو ماحول کو لطیف اور فضا کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ جب یہ بولتے ہیں نا تو عوام کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں، اور جب یہ خاموش ہوتے ہیں تب بھی توجہ ان کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اشفاق بھائی، وہ منظر ذہن میں لائیں جب رشد و ہدایت کا منبع اور علم و آگاہی کا پیکر بن کر یہ عقیدت، محبت اور الفت کے پھولوں کی مالاؤں سے سج دھج کر امام اعظم کے علم، علامہ عراقی کے تصوف، امام غزالی کے فلسفہ زہد، شیخ بایزید کے کردار، شیخ جنید کی گفتار اور امام محمد رضا کی للکار کا فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور کاروبار زندگی سے منسلک تمام طبقات اپنی بساط بھر لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی عالم خیال کی منظر کشی نہیں، یہ مدنی مذاکروں کے جلووں کی ایک جھلک ہے۔ ان کے پرانے انقلابی بیانات ہوں یا واضح و نصیحت سے بھرپور موتیوں کی مالائیں ہوں، ان کی دعوت اور آواز میں خون جگر شامل ہے۔ ان کی اپنی آواز، اپنی انفرادیت، رانائی، دلکشی، انفرادیت اور نرالی ادا کی ایسی الستی پکار ہے جس نے اہل دل کے ساتھ ساتھ سخت سے سخت دلوں کے بھی تار ہلا کے رکھ دیے ہیں۔ آج کے اس مادیت زدہ دور میں ان کی آواز ہی ہے جو بے چین دلوں اور غافل روحوں کے درد کا درما ثابت ہوئی ہے۔ روایتی انداز کے برعکس جب ان کی بے ساختہ گفتگو، جب جذب و مستی، حدت عشق، رموز تصوف، معاشرتی اسرار اور تجارب و واقعاتی نتائج کی روشنیوں سے قلوب و اذہان کو منور کرتی ہے تو کسی کو تن من کی خبر نہیں رہتی۔ خصوصی مدنی مذاکروں میں چشم زدن میں رات کے سارے پہر گزر جاتے ہیں، اور اس محفل میں شرکت کی سعادت پانے کے لیے سحر بھی آن دھمکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اشفاق بھائی، جو عمومی مشاہدہ ہے، جو صاحب تصنیف ہوتا ہے نا، وہ کتابوں کے ہجوم میں گم رہتا ہے، اس کو لوگوں سے ربط و ضبط اس کے لیے باریں گراں ہوتا ہے۔ جو محقق ہوتا ہے وہ اپنی ساری عمر کتابوں کی گرد جھاڑنے میں کھپا دیتا ہے۔ لوگوں سے تعلق ربنا اور معاشرے کی روش کو سدھارنا وہ اپنے لیے کار فضول سمجھتا ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ اپنے ہی گریبان میں ساری امت کا مشاہدہ کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ مقبول و مشہور مصنف بھی ہیں، ہزاروں کو شرف ملاقات سے فیض یاب بھی فرماتے ہیں، ظاہری و باطنی بیماریوں کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور معاشرے کی زلف پریشان کو سنوارنے کے لیے کمر بستہ بھی ہیں، اور مراقبے و محاسبے کے پابند صوفی و صافی بزرگ بھی ہیں، اور اس دکھیاری امت پر پڑنے والے مصائب پر بے قرار بھی ہیں۔ آخری بات اشفاق بھائی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا ہے کہ عمومی طور پر مشاہدہ پتہ کیا ہے کہ اپنا علاقہ و ایریا جہاں پر بندہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا بچپن، جوانی، شب و روز، صبح شام گزرے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی نگاہوں میں نا، ایسے عمومی طور پر مشائخ و مشاہیر کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی نگاہوں میں اس کا کوئی خصوصی مقام نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ اس عمومی ضابطے سے ہمارے پیر کی ذات مستثنا ہے کہ جس طرح دنیا کے دور دراز علاقوں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے دیوانے ان کے لیے اپنی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوتے ہیں، اسی طرح کھارا در اور میٹھا در کے باسیوں کے دلوں پر بھی ان کا راج ہے۔ بلکہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کون سا آج دل ہے کہ جس دل پر غوث پاک کے اس متوالے کا سکہ نہیں چل رہا، کون سی نگاہ ہے کہ جس نگاہ میں ان کے دیدار پر جمال کا عکس نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دل ہیں، لاکھوں ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں تو ان کی یاد میں، جن کی آنکھیں ترستی ہیں تو ان کے دیدار کے لیے، اور جن کی سماعتیں مچلتی ہیں تو ان کی صدائے دل نواز کے لیے، اور کتنے ہیں جو منتظر رہتے ہیں ان کے اشارے ابرو کے۔ یہ ساری شان دیکھ
دیکھ کر اشواق بھائی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ذات یہ برکت العصر فرید الدہر نباز قوم کشتہ عشق رسول آفتاب علم و حکمت مبلغ فکر رضا پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی زیدہ مجدہ مدذلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ یہ مقام محبوبیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا عطار بادشاہ نے دنیا بدل کے رکھ دی.